بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی۔ آج کے اس چوتھے سبق کے اندر ہم غنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ غنّے کا مطلب کیا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا۔ مثلا غنہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ان ثم من یشاء یہ غنہ کی مثالیں ہیں، یعنی کہ غنہ کا مطلب ناک میں آواز کو لے جانا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ غنہ کی ایک قسم یہ ہے کہ نون مشدد یعنی ایسا نون جس کے اوپر 3 دندانوں والی شد ہو اس پہ، اور میم جس پہ 3 دندانوں والی جسے شد کہتے ہیں وہ ہو، اس پہ ہر حال میں غنہ ہوگا۔ ان ثم ام من الناس، ہر صورت میں نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ ہوگا۔ اور غنہ کی ایک قسم میں سے اخفا ہے۔ اخفا کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور نون تنوین، جب نون کے اوپر جزم ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور جب نون کے اوپر تنوین ہو یعنی 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 پیشے ہوں تو اس وقت اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، غین، خا، یہ 6 حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے وہاں اخفا ہوگا۔ وہاں اخفا کریں گے، ناک میں چھپاتے ہوئے آواز کو پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری قسم جو ہے وہ ادغام کی ہے۔ اب ادغام 6 حرفوں میں ہوگا۔ ادغام بھی غنہ کی ایک قسم میں سے ہے۔ ادغام 6 حرفوں میں ہوگا۔ مثلا 6 حرف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حرف ہیں۔ ان 6 حرفوں کے اندر ادغام ہوگا، لیکن ان 6 حرفوں میں سے جو 4 حرف ہیں، جو 4 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور 2 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام غیر غنہ کے ہوگا۔ وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ یا، نون، میم اور واو۔ ینمو، اس کا مجموعہ بنتا ہے ینمو۔ ان 4 حرفوں کے اندر غنہ تو ہوگا، غنہ ہوگا، ادغام ہوگا، اور بقیہ جو 2 حرف ہیں لام اور را، ان میں ادغام تو ہوگا لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا۔ جیسے مر ربہم، مر ربہم، نون ساکن کے بعد را موجود ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے لیکن ادغام بغیر غنہ کے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ادغام مع غنہ کی مثال جیسے من یشاء من یطع اللہ، یہ اسی کی مثالیں ہیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ اسی طرح میم کا مسئلہ ہے، اسی طرح نون کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح واو کا مسئلہ ہے۔ واو کی مثال جیسے میم وال، میم وال، یہ اسی کی مثالیں ہیں۔ اور نمبر 3 جو غنہ کی قسم ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن، نون تنوین کے بعد اسی طرح اگر کوئی با آ جائے، اگر با حرف آ جائے تو با کے اندر میم کی آمیزش کرتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی گویا کہ جب نون کا میم میں اقلاب کریں گے تو اس وقت میم کی آواز اس میں آئے گی۔ جیسے بہت مشہور مثال ہے جیسے من بعدی، اصل میں تھا من بعدی، تو اب نون کے اندر جو میم کی آواز آئی ہے یہ اقلاب کی وجہ سے آئی ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، اور اقلاب کے اندر ہوگا یہ کہ میم کی آواز کی اس کے اندر آمیزش ہوگی، میم کی آواز آئے گی۔ جیسے من بعدی، یہ اس کی مشہور مثال ہے۔ اب خلاصہ کے طور پر سمجھیں کہ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا۔ نمبر 2 غنہ کی پھر آگے 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہے کہ غنہ جو ہے وہ کتنے طریقوں کا ہوتا ہے۔ ایک غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا، ایک ادغام کے ساتھ ہوگا، ایک اقلاب کے ساتھ ہوگا۔ اب نمبر 3 یہ کہ اخفاء
حروف حلقی کی جو 6 حروف ہیں ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ نمبر 2 ادغام، ادغام مع الغنہ 4 حرفوں میں ہوگا اور ادغام بلا غنہ 2 حرفوں کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح اقلاب ہے، نون ساکنیہ نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو میم کی آمیزش کرتے ہوئے پڑھیں گے وہاں اقلاب ہوگا۔ یہ غنہ کی قسمیں ہیں، غنہ کس کس جگہ ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں بات